الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، آج کل مسلمانوں نے راتوں میں عبادت کرنا ترک کر دی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی روحانی قوت سے محروم ہو گئے ہیں۔ راتوں میں عبادت رب تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ وہ رات میں اپنے مصلی پر ایسا سکون محسوس کرتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں۔ شب برات انہی راتوں میں سے اللہ رب العزت کا انمول تحفہ ہے کہ بے حساب گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور نا امیدوں کی امید براتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ رب تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو یہ سن کر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ گرامی قدر حضرات، 15 شعبان معظم کی رات کتنی نازک رات ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ غنیت الطالبین میں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ غنیت الطالبین کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم اسلامی دوستو، شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں رب تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ افسوس، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد فرمانے عالی شان ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنے آدمیوں کی؟ 6 آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلا جو شخص ہے وہ بندہ جو شراب پیتا ہے اور شراب کا عادی۔ ان میں سے دوسرا بندہ جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ تیسرا زنا کا عادی، اور چوتھا جو لوگوں سے بات بات پر لڑ جھگڑ کر ان سے قطع تعلق کر دیتا ہے، ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر تصویر بنانے والا، اور یہاں سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں خاص کر جو بتوں کی تصویریں بنایا کرتے ہیں، جو بت تراشتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر وہ بندہ جو ایک دوسرے کی چغلی لگانے کے بعد 2 مسلمان بھائیوں کو لڑا دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یعنی تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایسے لوگ جن لوگوں کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں وہ آج کی رات سچے دل سے توبہ کر لیں، رب تبارک و تعالیٰ اس بڑی اور مقدس رات کے صدقے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عظیم ہے
کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے میں بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے میں روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے میں عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیے جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کی عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہی نفلی اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کی انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہر جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کی آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب اس نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے۔ گرامی قدر حضرات، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رات یعنی شب برات 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر جب وہ پانی نہانے کے قابل ہو جائے، اس وقت اس پانی کے ساتھ جو بندہ غسل کرتا ہے انشاءاللہ العزیز تمام سال وہ جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی یہ فضیلت کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ضرور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔